اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین هم ارکان الایمان وامناء الرحمن وبهم یمسک اللہ السماء ان تقال الارض وبهم یمسک اللہ الارض ان تمید باہلها وبهم تنشر الرحمہ ولولاها منهم لساخت باہلها لا سیما بقیت اللہ روحی وارواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه ولا تجعلنا من اعدائه. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام السلام علی محمد السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث علی المرتضیٰ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس زیارت کو پڑھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام قبر امام حسین علیہ السلام پر آئے تو امام علیہ السلام نے آ کر امام کو اس طریقے سے سلام پیش کیا کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، کہ اے آدم کے وارث جو کہ پروردگار کے منتخب شدہ ہیں، آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم خدا جنہوں نے پروردگار سے کلام کیا ہے ان کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، جو عیسیٰ روح اللہ ہیں، جو اللہ کی روح ہیں، ان کے وارث امام حسین علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد جو اللہ کے حبیب ہیں ان کے وارث امام حسین علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام ہو. اور سب سے آخر میں کیا کہا کہ السلام علیک یا وارث علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آج سے 2-3 سال پہلے جب یہاں پر عشرہ ہوا تھا تو اسی زیارت پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں
کہ ظاہر ہے ان 9 دنوں کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو احصا نہیں کر سکتے، ان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے میرا دل چاہا کہ اس سال بھی جو عشرہ ہو رہا ہے تو اسی امام برگاہ میں ہے، انہی خواتین کے سامنے اسی چیز کو دوبارہ بیان کیا جائے انشاءاللہ، کہ ان 9 دنوں کے اندر ہم اسی زیارت وارثہ پر گفتگو کریں گے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام آ کر قبر امام حسین کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام جب قبر امام حسین علیہ السلام پر آتے ہیں تو آ کر اس طرح سلام کرتے ہیں کہ تمام گزشتہ انبیاء کے وارث امام حسین علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد ان پر سلام بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس گفتگو کو شروع کریں، کیا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اسی طرح اس مہینے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے ایک جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ سوگ کی حالت میں رہے، سوگ کی حالت میں رہے۔ یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ عزا کا مہینہ ہے۔ انسان سوگ کی حالت میں کس طرح رہے؟ ضروری نہیں ہے صرف کہ آپ جب مجلس امام حسین علیہ السلام میں آئیں تو تب ہی سوگ کی حالت آپ کے اوپر طاری ہو، نہیں، جب مجلس ختم ہو جائے تو تب بھی وہی عزا کی کیفیت ہو، تب بھی وہی سوگ کی کیفیت ہو۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے، علماء نے بیان کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا بہت بڑی مجلس ہو تو تبھی انسان بیٹھا ہوا ہو اور وہاں پر سوگ کی حالت میں رہے، عزا کی حالت میں رہے، کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزا اور امام علیہ السلام کے سوگ کے عالم میں ہیں۔ نہیں، کہا کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر میں بھی بیٹھ کر کیا ہے، مثلا آپ نے نوحے کو لگایا، نوحے کو لگا کر اسی سوگ کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اور ہو سکتا ہے بہت دفعہ ایسا ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی مجلس میں بھی نہ جائے تو وہاں پر کیا کرے، کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھے کسی نوحے کی کتاب کو کھولے، کسی مرثیے کی کتاب کو کھولے اور وہاں سے مصائب امام حسین علیہ السلام کو پڑھنا شروع کر دے۔ یہ کیا ہے، اسے بھی اس وقت اتنا ہی ثواب ملے گا اس سوگ کو طاری کرنے کا کہ جتنا کہ کسی مجلس امام حسین علیہ السلام میں آ کر ملتا ہے۔ آج کل مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، جیسا کہ ہم زیارت عاشورہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاں، امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ان کے لیے ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانتے۔ یہ مبارک مہینہ نہیں ہے، بس یہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ عزا کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں حقیقت کربلا کو بیان کیا جائے، حقیقت عاشورہ کو بیان کیا جائے، امام حسین علیہ السلام سے قریب ہوا جائے۔ یہ امام علیہ السلام کی معرفت کا مہینہ ہے، اسی لیے اس ٹاپک کو بھی چوز کیا کہ انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زیارت کے اندر امام حسین علیہ السلام کی کتنی بڑی معرفت پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ معرفت حاصل کرے، اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے قریب کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت عاشورہ کو پڑھے۔ بس کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرے، اور اگر پیدا کی ہوئی ہے انشاءاللہ کہ ہمارے دلوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، تو پھر کیا دعا کی جائے کہ پروردگار اس محبت کو اور زیادہ کرے، زیادہ سے زیادہ کرے۔ پھر اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، جب محبت زیادہ بھی ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پروردگار سے دعا کرنی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں وہ معرفت امام حسین علیہ السلام عطا کرے، خلوص کی منزل عطا کرے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ بس یہ مہینہ جو ہے وہ کس چیز کا مہینہ ہے، وہ اپنے آپ کو حسینیت سے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ ہاں،
امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، مقام شبیری کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. جیسا کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ علامہ اقبال اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی. کہ جو مقام شبیری ہے نا، جو حسینیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، لیکن جو انداز کوفی اور جو شامی ہے نا، یہ بدلتے رہتے ہیں. اقبال نے کیا کہا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. ہاں، جو ابدی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقام شبیری ہے، وہ حسینیت ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. جتنی طولانی تاریخ انسانیت کی ہے نا، جتنی طولانی تاریخ آدمیت کی ہے، اتنی ہی طولانی تاریخ کس چیز کی ہے؟ حسینیت کی ہے. یعنی جب سے انسان ہے، جب سے انسان ہے، تب سے امام حسین علیہ السلام ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو مقام شبیری ہے، یہ جو مقام آدمیت ہے، یہ جو حسینیت ہے، یہ انسانیت کی طول تاریخ سے ہے. ہاں، جب سے انسان ہے، جب سے انسان ہے، تب سے حسینیت. انشاءاللہ کہ بتاؤں گی. اسی لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا تو وہاں پر کیا کہا کہ وارث آدم صفوت اللہ، ہاں، وارث آدم نوح نبی اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ، وارث موسیٰ کلیم اللہ، وارث عیسیٰ روح اللہ، وارث محمد حبیب اللہ، وارث علی المرتضی. یعنی جتنی بھی انسانیت کی تاریخ ہے نا، جتنی طولانی تاریخ ہے، تب سے لے کر اب تک حسینیت موجود ہے. اب یہ انسانیت کیا ہے؟ ہاں، انسانیت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظاہری طور پر جسمانی جو ہم ڈھانچوں میں تقسیم ہے، یہ جو چل پھر رہا ہے انسان، یہ کیا ہے؟ اسے انسان کہا گیا ہے. ہاں، جو جسمانی ڈھانچے ہیں، جو کھاتا پیتا ہے، جو اولاد پیدا کرتا ہے، اگر اسی کا نام انسانیت ہے تو معذرت کے ساتھ یہ کام تو کون ہے؟ حیوان بھی کرتے ہیں. ہاں، حیوان بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اولاد کو پیدا کرتے ہیں، اپنے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اگر اسی چیز کا نام انسانیت ہے تو پھر انسانوں اور ان حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، توجہ چاہوں گی، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن اس جسمانی جو ڈھانچے میں یہ جو شخصیت نظر آ رہی ہے، قرآن نے اس کو انسان نہیں کہا. اگر یہی جسمانی ڈھانچہ جو ہم سب ہیں، جس نے اس زمین کو تنگ کیا ہوا ہے، فتنہ و فساد کو پھیلایا ہوا ہے، اگر اسی کا نام انسانیت ہے تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ صُمٌّ بُكْمٌ عِندَ اللَّهِ لَا يَعْقِلُونَ. قرآن نے ایسے انسانوں کو جو صرف بولتے ہیں، جو صرف سنتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ انسان کیا ہے؟ جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو چل رہا ہے. ہاں، اسی کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ انسان ہے. قرآن نے اس کو انسان نہیں کہا. قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ کہ دابہ کہا ہے. دابہ ایک چیز، یعنی چارپایا، چارپایا. ہاں، دابہ ایک چیز، اور اس کا جو پلورل ہے اس کو کیا کہا گیا؟ دواب. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ لَا يَعْقِلُونَ. کہ پروردگار کے نزدیک جسے تم انسان کہتے ہو، وہ انسان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شر الدواب ہے. ظاہری طور پر چلتا پھرتا ہے، لیکن کیا ہے؟ شر الدواب ہے، سب سے برا ہے. الصم البکم لا یعقلون. گونگے اور بہرے ہیں، گونگے اور بہرے ہیں. کیا ہے؟ کہ زبان رکھتے ہیں لیکن جیسا بولنا چاہیے وہ بولتے نہیں ہیں. آنکھیں رکھتے ہیں لیکن بصارت سے محروم ہے، بصیرت سے محروم ہے. وہ کان رکھتے ہیں لیکن وہ سماعتیں، وہ چیزیں جو قرآن کہتا ہے جن کو سننا چاہیے، اس کو سنتے نہیں ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم
لا یعقلون کے پروردگار کے نزدیک جو سب سے بری چیز ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ دواب ہیں، یہ جو چلتے پھرتے لوگ ہیں نا، یہ ہیں جو کہ ظاہری طور پر آنکھیں رکھتے ہیں، ظاہری طور پر کان رکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن پروردگار کیا کہتا ہے؟ لا یعقلون، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم بہت سارے ایسے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ ہاں وہ آیت طویل ہے۔ ہاں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم بہت سارے جنوں اور انسانوں کی کثرت سے ہم کیا کریں گے؟ جہنم کو بھر دیں گے۔ کون سے لوگوں کی کثرت سے پروردگار جہنم کو بھر دے گا؟ ہاں کون سے لوگوں؟ بالکل یہی کہ جو دل رکھتے ہیں لیکن اس طرح جیسا سوچنا چاہیے وہ سوچتے نہیں ہے، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان آنکھوں کو جیسا دیکھنا چاہیے ویسا دیکھتے نہیں ہے، کان رکھتے ہیں لیکن جیسی سماعت ہونی چاہیے ویسا سنتے نہیں ہے، زبان رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن کو تم انسان کہتے ہو، ایسے جن و انس کی کثرت سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ ایسے لوگ جو کہ سماعتیں تو رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ بصارت تو رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو زبان تو رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو ایسا دل تو رکھتے ہیں، لیکن جیسا دیکھنا چاہیے، جیسا بولنا چاہیے، جیسا سننا چاہیے، جیسی فکر کرنی چاہیے، ان افکار سے دور ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ جو انسانی قدریں ہیں، جو انسانی ویلیوز ہیں، یہ اشخاص ان سے دور ہیں۔ کبھی بھی پروردگار عالم ایسے معاشرے کو، توجہ چاہوں گی، ایسے معاشرے کو کبھی بھی انسانی معاشرہ نہیں کہتا۔ پھر کیسا معاشرہ ہے جو پروردگار عالم چاہتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ سب ادھر ہی ہے نا؟ پھر پروردگار کیسا معاشرہ چاہتا ہے؟ کہا کہ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر الہی قدریں، ڈیوائن ویلیوز موجود ہوں گی، وہ معاشرہ الہی معاشرہ ہے۔ اور پروردگار ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے کہ زمین پر موجود ہو۔ بس اگر اس معاشرے کے اندر یہ تمام اقدار، یہ تمام ویلیوز موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے؟ وہاں پر ضرورت پیش آتی ہے کہ وہاں پر انہی ویلیوز کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ان ویلیوز کو، وہ کون سی ویلیوز ہیں؟ وہ عزت ہے، وہ شرافت ہے، وہ حیا ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ تقوی ہے، وہ الہی معاشرہ ہے۔ ہاں ایسا معاشرہ جو پروردگار چاہتا ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ان انسانی اقدار کو معاشرے کے اندر دوبارہ زندہ کریں، تو اب وہاں پر قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہاں پر قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان قدروں کو زندہ کرنے کے لیے خود کو موت کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ ہاں انسانیت کے اس سر کو بلند کرنے کے لیے اپنے سر کو کٹانا پڑتا ہے۔ انسانیت کی آزادی کے لیے خود کو توق و زنجیر میں پابند کرنا پڑتا ہے۔ ان انسانی نسلوں کی بقا کے لیے، وہی انسانی نسلیں، وہی انسانی اقدار، وہی انسانی ویلیوز جو خدا نے کہا ہے، ان انسانی نسلوں کی بقا کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اب انہی الہی راستوں کے لیے کوشش کرنا، انہی مقاصد کے لیے کوشش کرنا، اسی کا دوسرا نام حسینیت ہے۔ اور یہ کسی بھی زمانے میں
انسانی اقدار کا دوسرا نام کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ کوئی بھی ایسا معاشرہ، ہم امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھی، توجہ، ہم امام حسین علیہ السلام کو اور اس حسینیت کو، ہم امام حسین بھی نہیں کہتے، امام حسین علیہ السلام کو ہم نام دیتے ہیں حسینیت کا، اس حسینیت کو کبھی بھی ایک زمانے سے محدود نہیں کیا جا سکتا، ایک جگہ سے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ان انسانی اقدار کو، ان مقاصد کے لیے کوشش کرنے کو اگر آدم کوشش کرتا ہے تو وہ آدم بھی حسین ہے۔ ہاں، اگر نوح علیہ السلام اپنی نافرمان قوم کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت کا نوح بھی حسین ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ موسیٰ بھی کون ہے؟ حسین ہے۔ اگر ابراہیم اس وقت اعلان کرتے ہیں اور تبلیغ حق کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت کا ابراہیم بھی کون ہے؟ حسین ہے۔ اس وقت کا اسماعیل بھی کون ہے؟ حسین ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وقت کا عیسیٰ صلیب پر لٹکا ہوا ہے تو اسے عیسیٰ نہ کہو، وہ وقت کا حسین ہے۔ اگر کوئی محمد طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھا رہا ہے تو وہ بھی کون ہے؟ وقت کا حسین ہے۔ اگر کوئی علی جیسا انسان مسجد کوفہ کے اندر اپنے سر کو کٹا رہا ہے تو وہ بھی وقت کا حسین ہے۔ اگر کوئی زہرا اپنے حق کے ولایت کے لیے، اس ولایت کے دفاع کے لیے کوشش کر رہی ہے اور اپنی قربانی کو پیش کر رہی ہے تو اسے بھی زہرا نہ کہو، وہ بھی وقت کی حسینیت کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور ایک کے بعد ایک کربلا کے میدان میں اگر کوئی بھی شہید اپنے سر کو کٹا رہا ہے تو وہ بھی کون ہے؟ وہ وقت کا حسین ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، صلی۔ تو حسینیت کو ہم کبھی بھی لمیٹڈ نہیں کر سکتے کہ حسینیت کب سے ہے، کہ مثلا 3 شعبان سے جب سے امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو یہ دور جو ہے یہ حسینیت کا دور ہے۔ نہیں، جب بھی کوئی بھی وقت کا حسین ان انسانی قدروں کے لیے الہی رستوں پر چل رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ وقت کا حسین ہے۔ بس یہ کیا ہے؟ یہ محرم کا مہینہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت کا مہینہ ہے۔ انسان کی عمر کا پیمانہ بھی جو ہے نا وہ بھی معرفت کے ساتھ لنکڈ ہے۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں، تو کیا بتایا جاتا ہے؟ میں 30 سال کی ہوں، 35 سال کی ہوں۔ ویسے تو خواتین اپنی عمر کوئی بھی صحیح بتاتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، عمر جتنی بھی ہو اس سے 5-10 سال اس کو گھٹا کے ہی بتایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ ہاں ہاں، کہ ہم جب کسی سے کسی کی عمر پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں تو وہ جب اپنی عمر بتاتا ہے کہ میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، اس 35 سال کا کیا مطلب ہے؟ اس 30 سال کا کیا مطلب ہے؟ اس 40 سال کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں سورج اتنی مرتبہ نکلا اور اتنی مرتبہ غروب ہوا۔ یہ آپ کی عمر نہیں ہے، یہ کس کی عمر ہے؟ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ زمین کی عمر بتا رہے ہیں۔ ہاں، کہ میری زندگی میں زمین نے اتنی مرتبہ سورج کے گرد چکر کاٹا ہے۔ ہاں، یہ ہماری عمر نہیں ہے، یہ کس کی عمر ہے؟ یہ زمین کی عمر ہے۔ بس ہماری عمر کا معیار کیا ہے؟ ہماری عمر کا معیار کیا ہے؟ ہماری عمر کا معیار ہماری معرفت ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی، جتنی الہی اویئرنس ہوگی، اتنی ہماری عمر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی 20 سال کے اندر کیا ہے 80 سال کا بوڑھا ہو، اور کوئی ہو سکتا ہے کہ 80 سال کی ایج میں اس کی معرفت اتنی کم ہو کہ وہ 10 سال کا انسان ہو۔ ہاں، انسان کی عمر کا پیمانہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس کی معرفت کے لحاظ سے۔ آپ بتائیں کہ آپ میں سے سب میں سے کتنی عمر ہے؟ کوئی کہے گا میری 200 سال کی عمر ہے، کوئی کہے گا میری 300 سال کی عمر ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی
اتنا ہی انسان کی عمر کا پیمانہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آج ٹائم کم ہے، انشاءاللہ کل جہاں سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ سب کل وقت پر تشریف لائیں تاکہ جن مطالب کو میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ کروں۔ بہرحال محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ محرم کی اس 1448 ہجری کی آج پہلی مجلس ہے، اور ہم پہلی مجلس میں ہمیشہ روانگی امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ اپنے دلوں کو ایک مرتبہ مدینہ لے چلیے اور اس دن کو یاد کیجئے کہ جب 28 رجب تھی اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، مصائب میں آپ لوگوں نے بارہا ان چیزوں کو سن چکے ہیں کہ 28 رجب کو ولید نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ اب جب دربار میں بلایا تو روایت کیا کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے نہیں گئے، حضرت عباس کو لے کر گئے، 18 بنو ہاشم کو ساتھ لے کر گئے، اور امام حسین علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ دیکھو عباس، میں دارالامارہ کے اندر جاتا ہوں، تمہیں ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر حسین کی آواز بلند ہوتی ہے تو تم سب اندر آ جانا۔ امام حسین علیہ السلام اندر گئے، دارالامارہ قصر کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک مرتبہ ولید نے طلب بیعت کو کیا۔ اب جب طلب بیعت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے کرسی امامت کو چھوڑ دیا۔ امام کا صرف ایک جملہ نکلا کہ یبن الزرقاء، امام نے جو بلند آواز سے یبن الزرقاء کہا، امام کی آواز جو بلند ہوئی، فوراً دارالامارہ کا دروازہ کھلا، عباس آگے بڑھے، 18 بنو ہاشم آگے بڑھے اور بڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ ارے کون ہے جو ہمارے حسین پر اپنی آواز کو بلند کرنے والا ہے۔ میں ایک مرتبہ کہوں گی کہ عباس اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ یہی حسین ہوں گے میدان کربلا میں اکیلے ہوں گے، کہیں سے پتھر لگ رہے ہوں گے، کہیں سے نیزے لگ رہے ہوں گے، تلواروں کے زخم لگ رہے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام وہاں سے گھر میں تشریف لائے، فوراً کوچ کا حکم دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کیا کہتے ہیں، اے زینب تیاری کرو۔ بیبی کو کیا کہتے ہیں، اے زینب قربانیاں دینی پڑیں گی، اے زینب تیاری کرو، آج مدینہ کو چھوڑ دینا ہے، آج یہاں سے عازم سفر ہونا ہے، آج ہم نے مدینہ کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم سب یہاں پردیس میں بیٹھے ہوئے نا، جب کوئی دیس سے پردیس میں آتا ہے، آپ کو جب پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑ دینا ہے تو اس وقت دل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کو پتا چلے کہ اب اس نے دوبارہ وطن میں نہیں آنا، تو سوچئے اس کے دل کا عالم کیا ہوگا۔ یہی حسین کے دل کی کیفیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، امام علیہ السلام نے 28 رجب کو 3 مرتبہ روزہ رسول پر گئے۔ ایک مرتبہ اول شب میں گئے، وسط شب میں گئے، آخر شب میں گئے، نانا کے روزے کو ودا کیا، بھائی کی قبر سے ودا کیا۔ اب حسین ماں سے ودا کرنا چاہتے ہیں۔ جو روایت کا جملہ ہے نا وہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو اس طرح دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی 2 سال کا بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگ کر جاتا ہے۔ اے اماں، حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اے اماں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اجرکم عند اللہ۔ جب گھر میں تشریف لائے، ایک مرتبہ تیاری ہوئی، بیویوں کو حکم ملا کہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے محملوں میں سوار ہوتی جائیں۔ جو راوی ہے نا، آپ نے بارہا ان روایات کو سن چکے ہیں، جو راوی ہے وہ کیا بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کرسی پر تشریف فرما ہے، ساتھ میں عباس ہے، علی اکبر ہیں، قاسم ہے، اور محمد ہے۔ ایک ایک بی بی اپنے اپنے گھر سے نکلتی ہے، جو ہی دروازے سے باہر آتی ہے اس کا کوئی وارث آگے بڑھتا ہے، بڑھ کر اپنے زانو کو آگے بڑھاتا ہے، اے اماں
آئیے آپ کو میں سوار کروں. ایک مرتبہ کبھی رباب آگے بڑھی, کبھی لیلا آگے بڑھی, کبھی کلثوم آگے بڑھی, کبھی قاسم نے اپنے زانو کو بڑھایا, کبھی علی اکبر نے اپنے زانو کو بڑھایا, کبھی عباس نے اپنے زانو کو بڑھایا. وہ راوی کیا کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک ایسی مستورہ اپنے گھر سے نکلی, اس کے گھر سے قدم باہر نکلنا تھا, عباس آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے, اعلیٰ محمد آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے, خود حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا. اور ایک بڑھ بڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں, آئیے زینب آپ کو میں سوار کرواؤں. لیکن بی بی ہر ایک کو انکار کرتی جا رہی ہے, نہیں علی اکبر تم سے سوار نہیں ہونا, عباس تم سے بھی سوار نہیں ہونا, قاسم تم سے سوار نہیں ہونا. بی بی پھر کس سے سوار ہونا ہے؟ اب حسین آگے بڑھے, اے بی بی کیا آپ چاہتی ہے کہ آج حسین آپ کو سوار کروائے؟ کہا نہیں حسین, اگر بے ادبی نہ ہو تو آج زینب آپ کے ہاتھوں سے بھی سوار نہ ہوگی. کہا کہ آپ پھر کس کے ہاتھوں سے سوار ہوگی؟ بی بی کہتی ہے میں اس کے ہاتھوں سے سوار ہوں گی جو ہر منزل پر مجھے سوار کروائے, ہر منزل پر مجھے اتارے. ارے کوئی جاؤ میرے علی عابد کو لے آؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ یا محمود یا اللہ یا محمود بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق حسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے کہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول کرنا. پروردگارہ تجھے مصائب امام حسین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے نکلنا تو بیان کرتا ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان کرے کہ حسین نے مکہ کو کیسے چھوڑا, حسین نے مکہ میں حج کے احرام کو باندھا ہوا ہے. خدا نہ کرے کہ کسی حاجی کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ حج کے لیے اپنے احرام کو باندھ دے لیکن ایک مرتبہ اسے حج ادا نہ کرنے دیا جائے. امام علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا, کعبہ کو مخاطب کیا, اے کعبہ تیری عظمت سلامت رہے, قیامت تک حاجی آئیں گے تیرے گرد طواف کرتے رہیں گے, لیکن جو وارث کعبہ ہے وہ تجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. یہاں پر حاجی آئیں گے, قربانی کے جانوروں کو لے کر آئیں گے, تیرے اوپر انہیں نثار کریں گے, انہیں قربان کریں گے, لیکن اے کعبہ تیری عظمت کی خاطر, تیری کرامت کی خاطر, تیری شرافت کی خاطر, تیری نجابت کی خاطر میں کسی جانور کو نہیں, میں علی اکبر کو لے کے جا رہا ہوں, میں اپنے قاسم کو لے کے جا رہا ہوں, میں آنا محمد کو لے کے جا رہا ہوں. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو کثیر کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. حاضرین مجلس کی تمام حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دینا, سب کی پریشانی